کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، سریعام بیچے جاتے ہیں اور دکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے۔ ہم تصور کریں کہ ہم بچے کیسے، ہم بچے کیسے۔ صحابہ فرماتے ہیں جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، گویا کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم کے زمانے میں ہم انہیں ایسا ہلاک کر دینے والا پہاڑ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ گر کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ معمولی گناہ جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے اوپر پہاڑ سمجھتے تھے کہ یہ پہاڑ کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے اور ہم اس میں دب کر مر نہ جائیں۔ یہ تصور ہوا کرتا تھا۔ آج جو تک نہیں رینگتا ہمارے سروں پر، احساس تک نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم کیا کر جاتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اتنا سب ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ گناہ کو، معمولی، شراب معمولی، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب جب آدمی پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ تصور کریے، مومن نہیں ہوتا، یعنی جب کوئی آدمی شراب کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے۔ جب تک وہ نشے میں رہتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ اسی حال میں اگر وہ مر گیا، اسی حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ حالت ایمان پر نہیں، مومن نہیں ہوگا، مسلم کی حالت میں نہیں مرے گا۔ تصور کیجئے یہ کیا چیز ہے، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، حرام کا ایک لقمہ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن تک۔ اب سٹے سے پیسہ کمانے والوں، لاٹری جیتنے والوں، جوا کھیل کر کمائی حاصل کرنے والوں، ذرا تصور کرو، ہمارے تو مکان ہی اسی سے بنے ہیں، ہمارے بچوں کی پڑھائی لکھائی بھی اسی سے ہو رہی ہے، ہماری بیوی بھی وہی چیز کھا رہی ہے، ہمارے بچوں کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہی مال حرام کا ہے۔ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے، بیچارہ سفر کر کے جاتا ہے، کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ اے میرے بندے، تو مجھ سے بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے، مطعمہ حرام، حالانکہ تو جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے، جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، تیرے جسم پر جو قمیض ہے، جو کرتا ہے، جو پیجامہ ہے، جو لنگی ہے، جو پہنا ہوا ہے، وہ بھی مال حرام کا ہے۔ میرے بندے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، جو بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، وہ خون بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میرے بندے میں تیری دعا کو سنوں تو کیسے سنوں، کہاں سے سنوں؟ اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَيَقْبَلُ طَيِّبٌ، اللہ پاک ہے اور پاکی پسند کرتا ہے۔ تو کھا کر آیا ہے وہ ناپاک، پہن کر آیا ہے وہ ناپاک، جو پی کر آیا وہ ناپاک، بدن میں خون دوڑ رہا ہے وہ بھی ناپاک۔ ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں، ہم تیری دعا قبول کریں تو کہاں سے کریں؟ اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو پھر سنتا نہیں ہے۔ اچھا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج یہ چھوڑ دیجئے، یہ مت سوچئے، آج یہ سوچئے کہ ہم سمجھا رہے ہیں، یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، ایک سوچ پیدا کریے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا، لیکن وہ اپنے مذہب پر تھا، نہیں کافر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، غلام تھا ان کا، خریدا تھا انہوں نے۔
اور وہ کچھ محنت کرنے جاتا تھا، کما کر لاتا تھا، اور ابو بکر صدیق اس کی کمائی کھاتے تھے. ٹھیک ہے، غلام کی کمائی مالک کے لیے حلال ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. ایک دن گیا اور بغیر محنت کیے ہوئے اس کو کسی نے کھجور دے دیے. ہوتا ہے ایسا. ابو بکر صدیق کے غلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کی بیوی کا پیٹ باہر ہے، یعنی بچہ تھا اس کے پیٹ میں. تو مذاق میں کہہ دیا تھا، مذاق میں ابو بکر صدیق کے غلام نے مذاق میں کہہ دیا تھا اپنے دوست سے، بھابھی کو لے جا رہے ہو؟ جی، لڑکا ہوگا. ایسی مذاق میں کہہ دیا. کیا کہا اس نے؟ بھابھی کو بیٹا ہوگا، بیٹا. اس کے دوست نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ پیٹ میں کیا یہ تو اللہ جانتا، تمہیں کیسے معلوم؟ اب مذاق تو مذاق ہی ہے. اس نے کہا ارے یار میں بہت ایکسپیرینس ہے، مجھے تجربہ ہے، پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں لڑکا ہے کہ لڑکی. دیکھ لینا لڑکا ہوگا. اتفاق سے 2 مہینے کے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا. تو جب لڑکا پیدا ہوا تو وہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، جانتا ہے. واہ، اس نے 2 مہینے پہلے کہا تھا لڑکا ہوگا تو لڑکا ہی ہوا. تو وہ کھجور لے کے آیا اور اس کو گفٹ دے دیا، لو یار تم نے جو بتایا تو وہی ہوا. تو یہ کھجور لے کر جب گھر پہنچے، ابو بکر صدیق کا غلام جب گھر پہنچا تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا کھجور. ارے جلدی لاؤ یار، بھوک لگ رہی ہے مجھے. اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا. میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں، ایک کھجور کھایا. کتنا؟ ایک کلو نہیں، صرف 1 پیس کھجور. لے کے تو آیا تھا بہت سا، لیکن ابو بکر صدیق نے ایک اٹھایا اور کھا لیا. دوسرا اٹھا کر کھانے والے تھے. غلام نے کہا رکیے، پہلے پوچھ تو لیتے یہ کھجور لایا کہاں سے ہوں. جوا کھیلنے والوں، IPL میں سٹا لگانے والوں، لاٹری خریدنے والوں، سنو، رقم ہار کر اپنی ماں کے آنکھوں سے خون کے آنسو اپنی ماں کو رلانے والوں، سنو. ایک کھجور. دوسرا کھانے والا تھا کہ ابو بکر صدیق سے غلام نے کہا رکو، کھانے کے لیے منع نہیں ہے لیکن پوچھ تو لیتے کہاں سے لائے ہو. ابو بکر صدیق نے کہا روزانہ محنت کرنے جاتے ہو، آج بھی محنت کر کے لائے ہوگے. اس نے کہا کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا تب تو آپ روز پوچھتے تھے، اور آج ہی محنت نہیں کیا اور آج آپ نے پوچھا ہی نہیں. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، روزانہ ٹکٹ لے کے چلو ٹی نہیں آتا ہے، جس دن نہ لے کے چلو اس دن اتفاق سے آ جاتا ہے. ارے کبھی نہیں آیا، چلو آج ایسے ہی بیٹھ جائیں، اور جس دن بیٹھ جاؤ بغیر ٹکٹ کے تو اس دن آ جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ایسے. اے بھیا سامنے سے مت اٹھا بیٹھا لگاؤ، کئی بار دیکھ چکا ہوں لوگ سامنے سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق روزانہ پوچھتے تھے آج کہاں سے لائے ہو، آج کہاں سے لائے ہو، آج کہاں سے لائے ہو، بتا دیتا تھا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور آج بھوک زیادہ لگی تھی، پوچھا ہی نہیں، اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا. دوسرا کھانے والے تھے، پتا تو لگاؤ کہاں سے. کہ روزانہ محنت کرتے تھے، کہ روزانہ کرتا تھا تو آپ پوچھتے تھے، اور آج نہیں کیا تو آپ نے پوچھا نہیں. اچھا آج محنت نہیں کی؟ کہا نہیں. تو یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا. ہماری زبان میں بولا جاتا ہے دھول میں لاٹھی ماری تھی لگ گئی. کیا مطلب؟ صاف صاف بولو. یار میرا ایک دوست تھا، اس کی بیوی جب 7 مہینے کا حمل تھا تو میں نے اس کا پیٹ دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا. آج 2 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہوا ہے. میں تو جانتا نہیں تھا، میں نے تو اچانک کہا تھا. آج اس کو لڑکا ہوا ہے تو لقد تکہنت، میں نے جو کہانت گڑھی تھی اس کی وجہ سے وہ مجھے بہت بڑا بابا سمجھنے لگا ہے، پہنچا ہوا سمجھ رہا. اس نے گفٹ میں لا کے دیا. ابو بکر صدیق نے کہا تب تو یہ حرام ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. بارش کب ہوگی، کس جگہ